اب اندازہ یہ لگاؤ کہ آج تک اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ واقعہ کیا تھا اسلام کا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یا اکٹھے ہو کے ایک مکمل اب جو اکٹھا ہو کے ایک سلسلے میں چل پڑے۔ آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل مسلمانوں کو کسی ایک آدمی پر مکمل جب یقین تھا تو وہ کہا جاتا کے علاوہ کوئی پیر ملا ہی نہیں، یعنی کہ ملت کا اگر کوئی پیر ملا نہ تو اتفاق کی بات ہے تو وہ کہا جاتا تھا یا تو ملت گمراہ ہوگی، کہا جاتا تھا پیچھے لگ کے مکمل، یا ملت سب کا ٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو یا مطلب وہی صحیح ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا، کیا سب لوگ ہم نے غلطی کی ہے اس کے ساتھ لگ کے تو پھر اب تک پار پڑتے پڑتے جو ہے نا غلطی کی سزا یہ سمجھو کہ آپ نے وطن بھی چھوڑا، مشرقی پنجاب بھی چھوڑا، گھر چھوڑا، اذیت ہے، آپ بھی تکلیف ہے، کل بھی تکلیف تھی، مصیبت ہے مصیبت، کیوں اس کے پیچھے لگے ہو بدلے میں غیر مسلمانی اقدار سے؟ اور اگر وہ صحیح تھا تو آپ نے جو قربانیاں دی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو شہادت کا انعام مل گیا، ہجرت کا انعام مل گیا اور آپ کی زندگی ایک مقدس انداز سے داخل ہوگی۔ اب یہ سوچو کہ کیا ہوا، ایک ملک بن گیا۔ اتنی قربانی سے ایک ملک کا بن جانا بڑی بات ہے۔ تو ایک جب ملک پورے ہو چکے ہیں دنیا میں، ایک نیا ملک پیدا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ اب یہ آپ سوچو کہ صداقت کیا ہے اور پراپیگنڈا کیا ہے۔ سوال آج کیجیے کہ صداقت کیا ہوتی ہے اور مشہوری کیا ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہے نا کہ پراپیگنڈا کیا ہوتا ہے، کہ خود کیوں کچھ لوگ مشہوری کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو فطرت کیسے تحفظ دیتی ہے۔ یہ کام ہے کہ جو فطرت کر رہی ہے وہ صحیحت ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ صحیحت ہے، اگر تم اقبال جیسا کچھ بننا چاہو گے تو تم غلط ہو جاؤ۔ تبریز صحیح ہے، رومی صحیح ہے، اور اگر رومی سے کچھ تم نقل کرنی شروع کر دو تو پھر تم صحیح نہیں ہو، کیونکہ وہ واقعی اور ہے۔ اور فطرت نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے کسی دوسرے بندے سے ملتا نہیں ہے۔ فطرت کے بندے کی بات کر رہا ہوں، عباد الرحمان کی بات کر رہا ہوں۔ عباد الرحمان جو کہ خاص ٹرم ہے کہ گفتہ اللہ بغد، کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جو اس کی بات کرتا ہے وہ اللہ پوری کروا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی بات یہ ہے کہ اللہ کا خاص بندہ اللہ کے کسی خاص بندے کے عین برابر نہیں ہوا۔ کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کے عین برابر نہیں، کیونکہ فطرت کے پاس وسعت اتنی ہے، قدرت کے پاس اللہ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ کوئی ستارہ کسی ستارے کے برابر ہونے کا سوال نہیں بدلتا۔ وہ ایک الگ ہی شان سے یا کلو یوم ہوا فی شان، ہر انسان اس کی الگ شان ہے، لیکن کوئی جو ہے اس کا بندہ کسی اس کے دوسرے بندے پہ یا اس کا ولی کسی دوسرے ولی کے عین مطابق نہیں سکتا۔ اور دونوں ولی پراپیگنڈا جو ہے نا یہ پراپیگنڈا کے برابر ہوگا، یہ فوٹو کاپی ہوگی۔ اب یہاں سے آپ نکال لو، خود ساختہ جو ہے نا یہ فوٹو کاپی ہو، اور جو بے ساختہ ہے الگ ہی ہوگا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لو کہ جو لوگ بالکل لکیر در لکیر فقیر در فقیر چلے آ رہے ہیں، تو نئے نظام میں پرانی کاپی چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک دقت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قائد اعظم کیوں ہے اقبال کی۔ اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھو زندگی کو تو وہ جس طرح آپ کو راستہ دے وہی راستہ صحیح ہے۔ حضرت میری بات سمجھ آ رہی کیا بات کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ صداقت جو ہے اس کو پراپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پراپیگنڈا جو ہے یہ انسان وہ کرتا ہے جس کا اپنا پروگرام ہو۔ اللہ کا پروگرام ہو تو اس میں صداقت ہی ہونی چاہیے اور پراپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پروگرام سارے دیکھو تو بے شمار انداز سے نئے نئے لوگ آئے، نئے نئے کام کر گئے، اور پھر دین اسلام کی خدمت ہوتی رہی۔ جس طرح اقبال ایک الگ حساب آیا، ایک الگ انداز سے بات آئی، قائد اعظم ایک الگ انداز سے بات آئی، ہوتا ہی لگا اطاعت الکمال ہوگا، کوئی اور لوگ ہوں گے اس طرح کے وقت۔ تو آپ یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ دیکھو کتاب سے ذات کا شعور نہیں ہو سکتا۔
ذات کا شعور ذات کے پرتو سے ہوگا یا محرم ذات سے ہوگا، اور وہ شعور حاصل نہیں ہو سکتا۔ کتاب پڑھ کر جو ہے نا آپ اس بات کا معنی نہیں ڈھونڈ سکتے کہ رزاق کا کیا معنی، کہ رزاق جو مطلب رزق دینے والا ہے، اور رزق دینے والا ہے تو کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ فنکشن کیا ہے، نہیں پتہ چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب وہ مہربانی کرنے والا فنکشن سمجھ نہیں آتا، رحمان کا فنکشن سمجھ نہیں آتا، کیا پیدا کردہ رحمان ہے یا زندگی ختم کردہ رحمان ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ کیا امیر بنانا رحمان ہے حافظ صاحب، کہ غریب کر دینا رحمان ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ بات آپ کے اس حالت میں شعور نہیں آ سکتا کہ آپ جانے والے بزرگوں کی ساتھ اگر ملنا چاہتے ہو جن کا وصال ہو گیا، تو پھر یہ جسم تو مل نہیں سکتا، اور روح سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اور جسم کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب تک جسم کو نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ وصال نہیں ہوگا۔ ان لوگوں سے اب جن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں، کہ کسی مشائخ کرام سے، کسی بزرگ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس وجود میں ملنا نہیں ہے، اور جس نے ملنا ہے اس کو آپ آزاد نہیں کرتے روح کو، اس لیے کہتے ہیں مرنے سے پہلے پھنس جاؤ۔ کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مر کے ملو گے، اور ان کو اگر ملاقات کی ضرورت ہے جو گزر گئے ہیں، کسی زندہ سے ملاقات کی ضرورت ہے، وہ زندہ ہو کے ملیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھو، یہ راز ہے کہ کوئی بزرگ اپنے اولاد میں کسی سے ملنا چاہے، کوئی بزرگ گزرا ہوا بزرگ اپنے آنے والے زمانے میں کسی سے ملنا چاہے تو وہ عین عالم بشریت میں آ کے مل لے گا۔ آپ میں سے کوئی شخص گزرے ہوئے سے ملنا چاہے تو آپ عالم وجود سے باہر ہو کے ملو گے۔ یہ دو طریقے ہیں، وہ ملے اس عالم میں، تم ملو تو اس عالم میں۔ اس لیے یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ایک بار سمجھ آ گئی تو مسئلے آپ کے حل ہو جائے گا، اور صداقت کا سفر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صداقت کیا ہے۔ صداقت اس کا عمل ہے، بس یہ بات یاد ہے۔ اور جو تمہارا عمل ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ اس میں منفعت کا خیال ہو سکتا ہے، کچھ ذاتی پراپگنڈا ہو سکتا ہے، انسان جو ہے وہ فیم سے ذرا گریز کرنا چاہے تب بھی مشکل کر سکتا ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات چلتے چلتے۔ اچھا تحفہ دیا کسی کو آپ نے، پھر تھوڑی دیر ہم روکے جاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو اس تحفے کے بارے میں، پوچھتے ہیں انسان، تو یہ تحفہ نا مطلب میں بڑی مشکل سے لیا تھا، کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہاں سے ہم نے فرانس سے واپسی پر مطلب یہ لیا تھا، ایفل ٹاور پر ایک آدمی ملا تو اس نے یہ دیا، اب کیا خیال ہے، رسید ضرور لے گا، لیکن بغیر رسید کے تحفہ نہیں دے گا۔ انسان کی خوبی ہوتی ہے، اور فوٹو دکھائے گا تو اس میں آپ کا فوٹو ہوگا، ضرور دکھائے گا کہ یہ دیکھو نا، مطلب یہ اس زمانے میں ہے نا، وہ پرانے زمانے کی فوٹو۔ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا نمایاں کرتا ہے، نمایاں کرنے کی تمنا حجاب ہے، محفوظ کرنے کی تمنا حجاب ہے۔ نمایاں کرنا، محفوظ کرنے کی تمنا کرنا، اگر وہ نمایاں کرے اور وہ محفوظ کرے تو پھر بات ہی اور ہے۔ اس لیے آپ اس کا خیال کرو، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے آپ کو کوئی بات نہ کرو، کوئی پراپگنڈا نہ کرو، قائد اعظم اللہ نے اس کو قائد اعظم بنا دیا، قائد اعظم بے بانی ہوگی، اور تم علماء کرام بنتے بنتے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم جو کچھ بنا پاکستان کے خلاف ہی بولتے رہے۔ آج تک بیچارے کو پاکستان بولتے بولتے چلا گیا، بیچارے سے کو ہوگا نا، کہ مقصد یہ ہے کہ مشیت کو سمجھ نہیں سکے، تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اگر سمجھنا چاہو تو یہ ہے کہ تسلیم کرو، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو، اور تنظیموں کو اگر بنانا بھی ہے، کسی کو تنظیم بنانا ہے تو جمیع المومنین کی تنظیم، یہ سب سے اچھی تنظیم یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور کم از کم پاکستانیوں کو۔